حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی تھی، وہ 1.5 عمر تھی، کافی عمر زیادہ ہو چکی تھی، بازاروں کے اندر لے جایا جاتا اسے، لیکن کوئی اس کو خریدتا نہیں، کیونکہ غلام اس لیے خریدا جاتا ہے یا باندی اس لیے خریدی جاتی ہے کہ اسے کام لیا جائے۔ ایک شخص کو رحم آیا، اس نے اس باندی کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات دی، اس پریشانی سے نجات دی، اس نے بھی شکر ادا کیا رب کا۔ کس طرح شکر ادا کیا؟ اس طرح شکر ادا کیا کیا کہ اس نے اگلی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر گزارنے کا عہد کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی اگلی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر گزارنے کا عہد کیا تو 1 سال نہیں گزرا تھا، وہ لوگ کبھی جو رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے تھے، اب وہ لوگ اس باندی سے جا کر دعائیں کروانے لگے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، میں نے کہا کہ شکر یہ ہے کہ بندہ اس مالک کی تعظیم کرتے ہوئے اس طرح جو ہے تعظیم بجا لائے کہ اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کی طاعت گزاری کے اندر جو ہے زندگی بسر کرے، تو یہ بہت بڑا شکر ہے۔ تو وہ باندی جو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کی باندی تھی، اور حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ولیہ تھی، ولیہ کاملہ تھی، اور بڑے بڑے لوگ جو ہے آپ سے دعائیں کروانے آتے، اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ آپ سے راہ ہدایت کی وہ مسائل پوچھنے آتے، لیکن حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کی باندی کہ اس نے صرف اس مصیبت پر کہ جو اسے پہنچی تھی کہ بازاروں کے اندر گھمایا جاتا تھا اور کوئی اسے خریدتا نہیں تھا، اور ایک شخص نے اسے خرید کر آزاد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس نے اس بنیاد پر رب کا اتنا شکر ادا کیا، اور رب کے اس طرح زندگی گزاری اگلے آئندہ آنے والے سال، آنے والے مہینے، کہ اس نے جو ہے اپنی زندگی کو، اپنے سارے سفر کو کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ 1 سال نہیں گزرا کہ لوگ جو اس کی طرف رجوع کرنے لگ پڑے۔ وقت لگتا نہیں ہے، بندہ جب سچا تائب ہوتا ہے اور جب سچا رجوع کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف، تو پھر جو ہے لازمی نہیں ہے کہ اس کو گھنٹوں کی عبادت کرنی پڑے گی اور گھنٹوں کا سفر کرنا پڑے گا، یا پھر جو ہے کئی سال چلہ کشی اور ریاستیں کرنی پڑیں گی، پھر جا کر اسے کوئی مقام حاصل ہوگا۔ اگر بندے کے ارادے پکے ہیں اور بندے کی نیت اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے رستے پر چل دیا ہے، تو پھر گھنٹے نہیں لگتے اللہ کا قرب پانے کے لیے، پھر سال نہیں لگتے اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ ابھی اٹھا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے، اور ارادہ کر کر قدم اٹھا کر چند قدم باہر ہی چلا ہوگا، تو جو بندہ سچی طور پر اس طرح چلتا ہے، چند قدم اٹھانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیتی ہے، کیونکہ رب تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے کہ یہ بندہ کس ارادے سے چلا، کس نیت سے چلا ہے، اور کس رستے پر چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، بندے نہ جانے، بندے دلوں کی باتیں نہیں جانتے، لیکن رب تو جانتا ہے نا کہ بندے نے قدم کس لیے اٹھایا ہے، اور بندہ نہ کیا واقعی دل سے قدم چل کر آیا، دل سے چل کر آیا میری طرف، تو ابھی قدم اٹھائے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پہلے مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ صدق کے دل سے اس کی طرف رجوع کرے۔